لا الہ الا اللہ ہو لا الہ۔ اسد بھائی، اے اسد بھائی تم بھارو، اے اسد بھائی بھارو۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی افسوسناک خبر سامنے آ رہی ہے۔ شاعر اہل سنت مداح خیر الانام جناب الحاج اسد اقبال کلکتوی صاحب قبلہ دھام نگر اڑیسہ سرکار حضور مجاہد ملت علیہ رحمت رضوان کے دربار میں جاتے وقت ان کے اوپر جو ظالمانہ حملہ ہوا ہے، اس خبر کو سننے کے بعد بہت ہی افسوس ہو رہا ہے کہ یہ کیسے ظالم لوگ ہیں، اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتا ہے اور ایسا کرنے سے اسے کیا ملتا ہے۔ ابھی وہ ویڈیو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، کس طرح سے اسد اقبال صاحب قبلہ جس گاڑی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس پر پتھر اور اینٹ پھینکا گیا ہے، اور کس طرح سے جناب اسد اقبال کلکتوی صاحب قبلہ کو گھوسا مارنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ ویڈیو میں دیکھیں گے یہ بھی کہہ رہا ہے وہ ظالم انسان، اسد بھائی باہر نکلو۔ افسوس ہوتا ہے ان کے اسد بھائی کہنے پر کہ اسد بھائی بھی کہہ رہا ہے اور ساتھ ساتھ گھوسے مارنے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ آخر یہ سب کچھ کر کے اسے ملتا کیا ہے؟ اے اسد بھائی تم بھارو، اے اسد بھائی بھارو۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہم کو تو یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جناب اسد اقبال کلکتوی صاحب کو رسوا اور ذلیل کرنا ان لوگوں کا مقصد ہے اور ان کی بے عزتی کرنا مقصد ہے۔ میں کہوں گا ان لوگوں جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے عزت مل جائے، دنیا کے سارے لوگ مل کر کے بھی ان کی عزت کو گھٹانا چاہیں تو آپ کبھی گھٹا نہیں سکتے۔ اور اسد اقبال صاحب قبلہ ہندوستان کے کوئی معمولی شاعر نہیں ہے، بلکہ بہت بڑے شاعروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، بہت بڑے نعت خوانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ جس طرح سے آج دنیا علامہ اقبال کو یاد کر رہی ہے ان کے چلے جانے کے بعد، کہ علامہ اقبال صاحب قبلہ بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، بہت پڑھے لکھے شاعر گزرے ہیں، لوگ ان کی باتوں کو، ان کے اشعار کو، ان کے کلام کو یاد کر رہے ہیں اور علامہ اقبال صاحب کو یاد کر رہے ہیں۔ تو یہ زندگی تو چند دنوں کی ہے ہی ہے، مرنا تو سب کو ہے۔ تو اللہ تعالی جناب اسد اقبال صاحب کلکتوی کو لمبی عمر عطا فرمائے، لیکن موت ایک دن آئے گی، تو ان کے چلے جانے کے بعد بھی میرا یہ دل کہتا ہے کہ لوگ اسی انداز سے جناب الحاج اسد اقبال کلکتوی صاحب کو یاد کریں گے۔ جب بھی ان کا نام لیں گے تو یہ کہیں گے کہ ہندوستان کا بہت بڑا شاعر تھے اسد اقبال کلکتوی صاحب، بہت بڑے عاشق رسول بھی تھے، نبی کے عشق میں ڈوب کر نعت خوانی کرتے تھے اور بہت بڑے نعت خواں تھے۔ نعت خوانی کی بدولت سے اللہ نے یہ عزت، یہ شہرت، یہ مقام کو عطا فرمایا۔ ہاں جو عشق نبی میں ڈوب کر نعت خوانی کرتا ہے، اللہ اس کو شہرت، دنیا کی بھی شہرت، عزت عطا فرماتا ہے۔ مرنے کے بعد تو ان کے لیے بہترین انعام ہے ہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا علامہ شاعر اہل سنت مغفور مرحوم سجاد نظامی صاحب قبلہ، ان کی بھی عزت اور شہرت کا کیا کہنا، بڑی عزت، بڑی مقبولیت ملی، وہ بھی نعت خوانی کی بدولت سے ہی، لیکن کچھ ظالموں نے ان سے حسد کیا، اختلاف کیا اور قاتلانہ حملہ کر کے جناب سجاد نظامی صاحب قبلہ کو شہید کر دیا۔ تو ان کی زندگی اتنے ہی دنوں تک تھی، وہ شہادت کے مقام کو پا لیا، اور جن لوگوں نے ان کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کی ہیں
آج ان سے جا کر ملیں، ان سے پوچھیں بھائی کس طرح سے تمہاری زندگی گزر رہی ہے، تو بڑی بے چینی، بے قراری، تڑپ تڑپ کے، گھٹ گھٹ کر کے وہ زندگی گزار رہا ہے، سکون نہیں ہے، یعنی دنیا میں بھی ذلیل ہو گیا، آخرت کے بعد تو اللہ کا، مرنے کے بعد تو اللہ کا عذاب باقی ہے۔ تو جو لوگ دوسرے کی مقبولیت، دوسرے کی شہرت کو دیکھ کر کے حسد اور جلن کرتے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ ایسا کرنا چھوڑ دو۔ ایسے کرنے سے اس کی عزت، اس کی شہرت میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ اور نکھار پیدا ہو جائے گا اور اس کی مقبولیت بڑھتی چلے جائے گی۔ تو اسد اقبال صاحب قبلہ کو اللہ لمبی عمر عطا فرمائے اور ہر طرح کے حادثات سے، مشکلات سے اللہ انہیں محفوظ رکھے، اور تمامی عوامی اہل سنت اور خاص طور پہ جہاں پہ یہ حادثہ ہوا ہے وہاں کے پرشاسن، وہاں کے پولیس سے ہم تمامی حضرات کی طرف سے یہ اپیل ہے، یہ گزارش ہے، جن لوگوں نے اس طرح سے ظالمانہ حملہ جناب شاعر اہل سنت مداح خیر الانام اسد اقبال کلکتوی صاحب پر جو اس طرح سے ظالمانہ حملہ کہیے یا جان لیوا حملہ کیا ہے، ان کو گرفت میں لایا جائے، ان کو پکڑا جائے اور سخت ان کے ساتھ کارروائی کی جائے، تاکہ ان کی سزا کو دیکھنے کے بعد جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ہزاروں مرتبہ، لاکھوں مرتبہ سوچے اور سوچنے کے بعد بھی ایسا قدم نہ اٹھائے۔